إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس مسجد کے اندر ہمیں بیٹھنے اور دعوت و تبلیغ کے متعلق دو چار باتیں سننے اور سیکھنے کا یہ موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مجلس کو ہمارے لیے مبارک اور نفع بخش بنائے اور ان باتوں پر ہمیں عملی میدان میں کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں۔ الحمدللہ یہ کوئی عام مجلس نہیں ہے، یہ اہل علم کی مجلس ہے، اور جیسے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ اس مجلس میں شریک جتنے بھی افراد ہیں ان سب کا تعلق یا تو تدریس کے ساتھ ہے یا امامت اور خطابت کے ساتھ، دعوت و تبلیغ کے ساتھ، اور اسی لیے ذمہ داران کی طرف سے یہ موضوع انتخاب کیا گیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے اصول و ضوابط کو بیان کیا جائے، اصلاح معاشرہ میں ائمہ اور دعات کا کیا کردار ہے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان باتوں پر ترکیز کی جائے، ان امور کو ذکر کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے وہ بہت ہی عظیم ہے۔ ہم تمام کے تمام لوگ اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے لوگ ہیں، چنندہ بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اس کتاب کے لیے ہم نے اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو چن لیا ہے، انتخاب کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہم چنندہ بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کی خدمت کے لیے، شریعت کی خدمت کے لیے ہمیں چن لیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس کلام کی تفسیر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وراثت کس چیز میں؟ درہم و دینار میں۔ انبیاء اپنے بعد جو بھی درہم و دینار چھوڑتے ہیں وہ وراثت میں شامل نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جس طرح کسی دوسرے شخص کی وفات ہو تو اس کے ترکے کو اس کے وارثین کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے۔ انبیاء کرام کی وفات کے بعد ان کے وارثین کے درمیان ان کے ترکے کو تقسیم نہیں کیا جاتا۔ تو انبیاء کے وارث ہونے کا کیا معنی ہے؟ انبیاء کے وارث ہونے کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کا جو مشن تھا
اس مشن کے یہ وارث ہیں، انبیاء کی جو دعوت تھی اس دعوت کے یہ وارث ہیں، انبیاء کی جو ذمہ داریاں تھیں ان ذمہ داریوں کے یہ وارث ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا تھا، شریعت کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ انبیاء کرام کی وفات کے بعد اب یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ اس مشن کو آگے بڑھائیں، لوگوں تک صحیح دین کو پہنچائیں، کیونکہ دین کو حاصل کرنے کا، دین کو سیکھنے کا یہی مؤثر طریقہ ہے کہ اہل علم سے اسے حاصل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین چاہتا تو صرف کتاب نازل کر دیتا اور کتاب نازل کر کے یہ کہہ دیتا کہ اسی کتاب کو تم لوگ پڑھ لو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، لیکن اللہ رب العالمین نے صرف کتاب نازل نہیں کی بلکہ ساتھ میں انبیاء کرام کو نازل کیا، انہیں مبلغ بنا کر بھیجا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے میں جب دین کی تبلیغ کرنے کے لیے ضرورت محسوس کرتے تو وہاں پر صرف قرآن کریم کے نسخے نہیں بھیج دیتے، قرآن کی آیتیں جو صحابہ کرام کے درمیان لکھی ہوئی تھی، گرچہ پورا قرآن مصحف کی شکل میں ایک جگہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جمع نہیں ہوا تھا، لیکن قرآن لکھا ہوا تھا۔ صحابہ کرام درخت کے چھالوں پر، پتوں پر، درختوں پر، ہڈیوں پر، چمڑوں پر قرآن کریم کو لکھا کرتے تھے، سینوں کے اندر محفوظ بھی تھا اور ان مختلف چیزوں میں قرآن کریم لکھا ہوا بھی تھا۔ اللہ کے رسول چاہتے تو قرآن لکھ کر دور دراز کے علاقوں میں بھیج دیتے، اپنی احادیث کو لکھ کر دور دراز کے علاقوں میں بھیج دیتے کہ ان قرآن کی آیتوں پر، ان احادیث پر آپ عمل کر لیں، لیکن نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ جن جگہوں پر ضرورت محسوس کی صحابہ اکرام کو مبلغ بنا کر بھیجا، داعی بنا کر بھیجا، عملی تطبیق کے لیے بھیجا، کیونکہ دین کی تبلیغ کا یہی طریقہ ہے کہ اسے کتاب سے نہیں بلکہ اہل علم سے حاصل کیا جائے، اہل علم کے سامنے بیٹھ کر شریعت کے نصوص کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ انبیاء اکرام کے گزرنے کے بعد یہ علماء اکرام کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت بڑا اونچا مقام عطا کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس چیز کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بھی اسی طرح بڑی ہوتی ہے۔ یہ صرف فضیلت حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے کہ ہم خوش ہو جائیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارا مقام بہت اونچا رکھا ہے، بلکہ ہماری اوپر اللہ رب العالمین نے ذمہ داری بھی اسی طرح عائد کی ہے جس طرح ہمیں اونچا مقام عطا کیا ہے۔ یہ ذمہ داریاں اگر ہم صحیح طور پر ادا کرتے ہیں تب ہمیں یہ فضیلت حاصل ہوگی، لیکن اگر ان ذمہ داریوں کو ہم ادا نہ کریں، جو ہمارے اوپر خود سب سے پہلے ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اپنے نفس پر سب سے پہلے اپنے نفس پر ان کی تطبیق نہ دیں، خود ان پر عمل نہ کریں، جو شریعت ہم پڑھ رہے ہیں خود ان پر عمل نہ کریں، تو یہ دین، یہ شریعت، یہ کتاب و سنت، یہ سب ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ آپ نے بارہا یہ حدیث سنی ہوگی، کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا کہ سب سے پہلے جہنم کو علماء کرام کے ذریعے جلایا جائے گا۔ یہ کون سے علماء کرام ہوں گے؟ جو پڑھتے تو تھے، شریعت کا علم تو اچھی طرح حاصل کیے تھے، لیکن جب عمل کی باری آئی تو سب سے پیچھے تھے۔ یہ علم کے اندر کمی نہیں تھی لیکن علم کے مطابق عمل نہیں تھا، اس لیے سب سے پہلے جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس کے اولین مخاطب خود ہم ہیں کہ سب سے پہلے اپنے نفس پر اس علم کی تطبیق دیں۔ ہمارے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم نے کچھ پڑھا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کے اوپر اس مال کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی بہت زیادہ مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، لیکن خود فقیروں کی طرح رہتا ہے، کپڑے سے، گھر بار سے، ہر چیز سے فقیری جھلک رہی ہے، تو لوگ جب جانیں گے کہ یہ خود فقیر ہے تو اس کے پاس کوئی ہاتھ پھیلانے کے لیے آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اسے لوگ دینے کے بارے میں سوچیں گے، لینے کے بارے میں نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو اسی طرح پراگندہ حال تھا، پوچھا کہ اللہ رب العالمین کی نعمت، مال اور دولت کی نعمت آپ کو ملی ہوئی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ نوازا ہے، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اس نعمت کا اثر آپ کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کے پاس یہ نعمت موجود ہے۔
یہی حال علم کا بھی ہے. لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ کے پاس علم ہے. یہ پتا کب چلے گا؟ دو طریقوں سے چلے گا. سب سے پہلے خود اس علم پر آپ عمل کرنے والے ہوں، اور دوسرا طریقہ جو آپ نے علم حاصل کیا ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں. ایسا نہیں کہ آپ کے پاس علم ہے لیکن آپ چپکے سے اپنے گھر کے اندر دبکے ہوئے ہیں، کسی کو پتا ہی نہیں کہ ان کے پاس بھی علم ہے اور ان کے ذریعے بھی ہم علمی استفادہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص ظاہر ہی نہ ہو، جمعہ کے دن سب سے آخر میں مسجد میں پہنچنے والا ہو، کہیں پر کوئی سوال کیا جائے علم رہنے کے باوجود خاموش ہو اور دوسرے لوگوں کو موقع دے جن کے پاس علم نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب لوگوں کو علم ہی نہیں رہے گا کہ آپ کے پاس شریعت کا علم ہے تو آپ سے لوگ استفادہ کا حق نہیں کر پائیں گے. اس لیے اس علم کا اثر ہمارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے، عمل کے ذریعے بھی، دعوت و تبلیغ کے ذریعے بھی. تو یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں مقام و مرتبہ عطا کیا ہے تو اسی حساب سے ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد کی ہے. ہم انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کے وارث ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو ذمہ داری ان پر تھی دین کی دعوت اور تبلیغ کی، وہی ذمہ داری علماء کرام پر ہے، اہل علم پر ہے، طلبہ علم پر ہے کہ جس چیز کو وہ سیکھ رہے ہیں اسے دوسروں تک پہنچائے. تبھی ہم حقیقت میں اس طلب علم کے اندر مخلص مانے جائیں گے کہ اخلاص کے ساتھ ہم نے اس دین کو سیکھا ہے. اگر اخلاص نہ ہو طلب علم کے اندر تو یہ علم حقیقت میں ہمارے لیے وبال جان ہے. اسی وجہ سے ہمیں خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب اقتضاء العلم العمل، یہ بہت ہی پیاری کتاب ہے، اس کا تکرار کے ساتھ مراجعہ کرنا چاہیے. بہت پتلی سی کتاب ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے. 2-3 گھنٹے کے اندر ایک مجلس میں کوئی چاہے تو پوری کتاب پڑھ سکتا ہے. اس کتاب کے اندر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کیا نقل کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سلف صالحین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کے آثار، کہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں یہ علم عمل کا تقاضا کرتا ہے. اقتضاء العلم العمل، کہ یہ علم عمل کا تقاضا کرتا ہے. اسی لیے بعض سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آتا اور ان سے طلب کرتا تو پہلے کہتے کہ جو آپ نے پہلے علم حاصل کر لیا ہے کیا اس پر پہلے آپ نے عمل کر لیا ہے؟ تو جب ان کی طرف سے جواب مثبت نہیں ملتا کہ اس پر عمل کیا ہے تو کیا کہتے کہ اپنے اوپر اللہ رب العالمین کی حجت اپنے خلاف قائم نہ کرواؤ، جو پہلے تم نے علم حاصل کر لیا ہے سب سے پہلے اس پر عمل کرو. اس لیے اگر کوئی شخص طلب علم کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے لیکن عمل اس کا اس علم کے مطابق نہیں ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یہ اس کے لیے وبال جان ہے. سب سے پہلے عمل ہمارا اس علم کے مطابق ہونا چاہیے. سورۃ العصر آپ پڑھیں، امام شافعی رحمہ اللہ اس سورہ کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ لو ما انزل اللہ عز وجل الا هذه السورة على الخلق لكفتهم، کہ اللہ رب العالمین اگر اس سورہ کے علاوہ اور کوئی دوسری سورت نازل نہ کرتے تب بھی صرف یہ سورت مخلوق کے لیے کافی ہوتی. اب غور کریں اس سورہ کی عظمت. اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 بنیادی چیزوں کا اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر تذکرہ کیا ہے. یہ حقیقت میں پوری شریعت کا خلاصہ ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، سوائے 4 قسم کے لوگوں کے. یہ کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا، پہلے نمبر پر جو ایمان لائے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے الاصول الثلاثہ کے اندر شروع میں ہی اس سورہ کا تذکرہ کیا ہے اور اس سے ان 4 مسائل کا استنباط کیا ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ اور جامع انداز میں. یہ پہلی جو صفت ہے الا الذین آمنوا، یہ علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایمان بغیر علم کے قابل قبول نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا قول
فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر کتاب العلم کے اندر ایک باب قائم کرتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم کا درجہ قول اور عمل سے پہلے ہے۔ سب سے پہلے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد عمل کی باری آتی ہے۔ اگر کسی نے علم ہی حاصل نہیں کیا اور عمل کے میدان میں کود پڑے تو ظاہر سی بات ہے کہ بلا علم جب دنیاوی کوئی کام کرنا ممکن نہیں ہے تو کیا شرعی کوئی کام کرنا ممکن ہوگا اس کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شرعی کوئی کام بغیر علم کے وہ انجام دے۔ اس لیے سب سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو یہ باب قائم کیا ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ پہلے شخص نہیں ہے اس امت کے اندر جنہوں نے یہ استنباط کیا ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے بھی ان کے اساتذہ اور اساتذہ کے طبقے میں ان علماء کرام نے بھی اسی آیت سے یہی استنباط کیا ہے کہ علم کا درجہ عمل سے پہلے ہے۔ مثلا سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ یہی استدلال کرتے ہیں اس آیت سے، العلم قبل القول والعمل، کہ علم یہ عمل اور قول سے پہلے ہے۔ بغیر علم کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ مغضوب علیہم اور ضالین کون ہیں؟ جن کے راستے سے بچنے کی ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں۔ مغضوب علیہم سے مراد فرمائیں کون ہے؟ یہود ہیں۔ کیوں ان کے اوپر غضب نازل ہوا؟ کیونکہ ان کے پاس علم بہت زیادہ تھا لیکن علم کے مطابق عمل نہیں تھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس کے پاس علم بہت زیادہ ہو لیکن علم کے مطابق عمل نہ ہو تو اس کے اندر یہود کی ایک صفت پائی جاتی ہے۔ ان کے اندر کیا صفت تھی؟ علم بہت زیادہ تھا، عمل اس کے مطابق نہیں تھا۔ اس لیے اگر کسی شخص کے پاس علم ہے اور اس علم کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ اس کے اندر یہود کی ایک صفت پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح ضالین کے راستے سے بھی ہم اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے ہیں اور ان کے راستے سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ ضالین کون ہیں؟ گمراہ لوگ کون ہیں؟ نصارہ ہیں۔ ان کو گمراہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا، عمل بہت زیادہ تھا، کنیسوں کے اندر ہمیشہ پڑے رہتے تھے اللہ کی عبادت میں لیکن بلا علم۔ ظاہر سی بات ہے کہ علم کے بغیر اگر کوئی عمل کرے گا تو پھر وہ بدعت ہی کرے گا۔ جیسے کہ آج دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جو صوفیہ حضرات ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ دن و رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں لیکن ان کی وہ عبادتیں کتاب و سنت کے مطابق ہے؟ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں ان میں سے کسی بھی عمل کے بارے میں، کسی مسئلے کا انہیں کوئی علم نہیں۔ جو عبادت سالوں سال سے کر رہے ہیں اور اسی میں مشغول ہے، اپنی زندگی پوری اس میں اس نے لگا دی، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ یا تو دلیل کا علم ہی نہیں، اور اگر پیش بھی کرے تو ضعیف اور موضوع روایتیں جن کی کوئی اصلیت نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر علم نہ رہے اور بغیر علم کے کوئی عمل کرے تو وہ عمل کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ پہلی صفت ہے اس سورہ کے اندر، الا الذین آمنوا، یہ علم کی دلیل ہے کہ سب سے پہلے علم حاصل کرے اور علم کے مطابق ایمان لائے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں اگر تمام کو جمع کیا جائے تو دو چیزوں کے اندر تمام خوبیوں کو آپ جمع کر سکتے ہیں۔ وہ دو خوبیاں کیا ہیں؟ ایک نمبر علم اور دوسرا نمبر عدل۔ اور جتنی بھی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کی جڑ دو چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ علم کے مقابل میں جہل، جہالت، اور عدل کے بالمقابل ظلم۔ تمام برائیوں کی جڑ جہالت اور ظلم ہے، اور تمام خوبیوں کی جڑ کیا ہے؟ تمام خوبیوں کا اصل کیا ہے؟ علم اور عدل۔
استاد محترم شیخ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی حفظہ اللہ، جو ہیئت و کبار العلماء سعودی عرب کی اس علمی کمیٹی کے رکن تھے چند سالوں پہلے، اور مسجد نبوی میں جن کے مسلسل دروس ہوتے رہتے ہیں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی یہ عبارت جب بھی بیان کرتے ہیں تو اس پر نوٹ چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ عدل بھی، انصاف بھی بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی قاضی کے پاس علم نہ رہے تو وہ انصاف کر پائے گا؟ وہ انصاف نہیں کر پائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضات کی، ججوں کی، قاضیوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، 2 جہنمی ہیں اور 1 جنتی ہے۔ 2 جہنمی کون کون ہیں؟ پہلا نمبر، جس کے پاس علم نہ رہے اور وہ فیصلہ کرے۔ یہ نہیں کہا کہ علم نہ رہے اور اس کے بعد غلط فیصلہ کرے، بلکہ بغیر علم کے فیصلہ کرے۔ آپ کے پاس کوئی قضیہ آیا اور آپ نے بغیر علم کے دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیا، ہو سکتا ہے کہ فیصلہ درست بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ غلط ہو۔ بغیر علم کے اگر اس نے فیصلہ کیا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو جہنمی ہوگا، جس کے پاس علم ہے لیکن علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، جانتا ہے کہ فلاں ظالم ہے اور فلاں مظلوم ہے، لیکن مظلوم کو سزا دے رہا ہے اور ظالم کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ بھی جہنمی ہوگا۔ اور جو جنتی ہوگا کون ہے؟ جس نے پہلے علم حاصل کیا ہے، جاننے کی تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے اور پھر اس علم کے مطابق فیصلہ بھی کر رہا ہے، تو وہ صرف جنتی ہوگا۔ یہ دنیاوی معاملات کے اندر اگر یہ ہو، شرعی معاملات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر کوئی شخص دنیاوی معاملات کے اندر اس طرح فیصلہ کرے اور اس کی یہ سزا ہو کہ وہ جہنمی ہوگا، اگر کوئی شرعی مسائل کے اندر فیصلہ کرے بغیر علم کے، لوگوں کی رہنمائی کرے، شرعی رہنمائی، کہ آپ کو ایسے نماز پڑھنا ہے، ایسے روزے رکھنا ہے، ایسے دعوت و تبلیغ کرنی ہے، عقیدے کا یہ مسئلہ اس طرح ہے، اور خود وہ مسئلے کی جانکاری نہ رکھتا ہو، علم نہ رکھتا ہو، اگر اسے پڑھنے کے لیے کہا جائے کہ اس مسئلے کی دلیل کیا ہے، تو جن کتابوں کے اندر دلیلیں ملیں گی، کتابوں کا نام بھی اس نے نہیں سنا ہے، پڑھنا تو دور کی بات، 1 سطر پڑھ بھی نہیں سکتا، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ فیصلہ کر رہا ہے، شریعت کی رہنمائی کر رہا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ابن الجوزی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے، یہ دیکھیں سلف صالحین کا اس معاملے میں کس قدر سختی تھی اور ان کا واضح بیان کس طرح تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بالکل اسی طرح ہیں کہ کوئی چوراہے پر کھڑا ہو جائے اور اسے راستے کا علم نہیں ہے، 4 طرف 4 راستے جا رہے ہیں، کون سا راستہ کس طرف جا رہا ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے، اور لوگوں کو رہنمائی کر رہا ہے۔ کسی کو دلی جانا ہے تو اس راستے سے آپ چلے جائیں، وہ خود جانتا نہیں ہے کہ یہ راستہ دلی جائے گا، کلکتہ جائے گا، ممبئی جائے گا، اور وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ کہ اسی طرح شرعی مسائل کے اندر رہنمائی کرنے والا ہے، جو خود علم نہیں رکھتا اور لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، وہ خود گمراہ ہوگا اور دوسروں کو کیا کرے گا؟ گمراہ کرے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بیان کیا ہے کہ ان هذا العلم ينتزع انتزاعا حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا۔ قرب قیامت کی یہ صفت ہے، علماء جب کم ہو جائیں گے یا ختم ہونے لگیں گے تو جاہلوں کو مفتی بنا لیا جائے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو اپنا رئیس اور سردار بنا لیں گے۔ حافظ ابن حجر اور علامہ قسطلانی رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری کی شرح کے اندر اس جملے کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل سرداری اور اصل ریاست یہ علم کی ریاست ہے۔ یہاں پر سردار سے مراد یہ گاؤں کے جو سردار ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات میں فیصلے کرنے والے، وہ مراد نہیں ہے۔ اصل ریاست کیا ہے؟ یہ علم کی ریاست ہے، جو لوگوں کو دین کی رہنمائی کرتا ہے، وہ سردار مراد ہے یہاں پہ۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر کیا ہوگا؟ فیسألون، ان سے سوال کیا جائے گا، لوگ آئیں گے اور ان سے دینی مسائل کے بارے میں استفسار کریں گے۔ جب ان کے پاس علم ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بلا علم یہ فتوی دیں گے، یہ فتوی دیں گے
اور لوگ ان کے فتوے پر عمل بھی کریں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یضلون و یضلون. یہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. یہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے. اب یہاں ایک سوال آتا ہے کہ جب سائل بھی جاہل ہے، مسئلے کا علم نہیں، اس لیے وہ سوال کرنے کے لیے آیا ہے، تو اپنے ہی طرح ایک دوسرے جاہل سے سوال کیوں کر رہا ہے؟ یہ سوال آتا ہے نہیں ذہن میں کہ جب سوال کرنے والا خود جاہل ہے اور جس کے پاس آیا اس کی حالت بھی وہی ہے، وہ بھی نہیں جانتا، تو ایک جاہل دوسرے جاہل کو سوال ہی کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جو آج کل ہمیں نظر آ رہی ہے میدان کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ گرچہ جہالت میں دونوں شریک ہیں، لیکن ایک نے اپنی بھیس، اپنا حلیہ، اپنی شکل و صورت کس طرح بنا رکھی ہے؟ عالم کی طرح. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، گرچہ وہ عالم نہیں لیکن لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ میرے پاس بھی شریعت کا علم ہے. حالانکہ حقیقت میں کیا ہے؟ علم ہونا تو دور کی بات، علم کی کتابوں کا نام بھی انہیں پتہ نہیں. پڑھنے کے لیے کہا جائے تو ایک سطر بھی پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اور اپنا حلیہ کس طرح بنا کے رکھا ہے؟ اپنے آپ کو عالم کی طرح، مبلغ کی طرح، داعی کی طرح، مفتی کی طرح پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. یہی حالت بالکل آج ہمیں نظر آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کی پیشن گوئی کر دی تھی، اور آپ سلف صالحین کے اس مسئلے کے اندر اقوال پڑھے دنگ رہ جائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کی پیداوار ہے، یہ ہر زمانے کے اندر موجود رہے ہیں. اس طرح کے فتنے ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، اور ہر زمانے میں جو اہل حق علماء اکرام تھے انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، اور ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے جو ہمارے اسلاف نے ان لوگوں کے خلاف اختیار کیا تھا. آپ صحیح مسلم کا مقدمہ اٹھائیں، ابو الزناد رحمہ اللہ کا ایک اثر امام مسلم رحمہ اللہ اپنے مقدمے کے اندر، صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مدینے کے اندر، یہ کسی دوسری کی بات نہیں ہے، مدینے کے اندر وہ تابعی ہیں. ابو الزناد رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، صحابہ اکرام کے بعد کا پہلا طبقہ. اسی زمانے میں اس طرح کے فتنے ظاہر ہو چکے تھے. فرماتے ہیں ادرکت بالمدینۃ مئۃ کلہم مأمون لا یؤخذ عنہم العلم یقال لیس من اہلہ. خود مدینے کے اندر میں نے ایک دو لوگوں کو نہیں، سینکڑوں لوگوں کو، یا کم از کم 100 ترجمہ کر لیں کہ 100 لوگوں کو ایسا پایا جو علم کی نشر و اشاعت کر رہے تھے، لوگوں کو علم بانٹ رہے تھے، دینداری کے اندر، معاملات کے اندر ان کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، بالکل امانت دار، نماز روزے کے اندر، تقوی و پرہیزگاری کے اندر، اخلاص و للہیت کے اندر اعلیٰ درجے پر فائز. آپ انگلی نہیں رکھ سکتے، اس قدر متقی و پرہیزگار، امانت دار. لیکن فرماتے ہیں لا یؤخذ عنہم العلم، ان سے علم حاصل نہیں کیا جاتا تھا. یہ گرچہ تیار رہتے تھے دوسروں کو علم دینے کے لیے، لیکن علماء کا رویہ کیا تھا ان کے ساتھ؟ بالکل نہیں. کیوں؟ یقال لیس من اہلہ، کہا جاتا کہ یہ اس لائق ہے نہیں کہ ان سے علم لیا جائے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ فی معرفت اصول علم الروایہ، جو بہت ہی پیاری کتاب ہے مصطلح الحدیث کے اندر، اور اسانید کے ساتھ آثار کو بیان کرتے ہیں، روایت کو بیان کرتے ہیں، چاہے احادیث ہو یا آثار ہو. اسی طرح الفقی والمتفقی ان کی ایک کتاب ہے. بے شمار آثار ان دو کتابوں کے اندر نقل کیے ہیں ایسے لوگوں کے سامنے، ایسے لوگوں کے متعلق جو علم دوسروں کو دینے کے راستے پر گامزن تھے لیکن حقیقت میں اہل علم میں سے نہیں تھے. اسی اثر کو ابو الزناد رحمہ اللہ کے اس قول کو خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا اپنی سند سے، اور اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے. پوچھا گیا کہ جب یہ علم دے رہے تھے تو ان سے کیوں نہیں لیا جاتا تھا؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ بہت ہی تاریخی جملہ ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کیونکہ انہوں نے یہ علم کتابوں سے رٹ لیا تھا، علماء سے حاصل نہیں کیا تھا. یہ کن کا قول ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے. 2 صدی ہجری کے یہ عالم ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ ان سے کیوں علم نہیں لیا جاتا تھا؟ کیونکہ یہ علم انہوں نے کسی عالم سے حاصل نہیں کیا تھا. کہاں سے حاصل کیا تھا؟ کتابوں سے رٹ لیا تھا. تو یہ تھا صورتحال، یہ تھا منظر اس زمانے میں، اور علماء کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا وہ بھی بالکل واضح ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ لوگوں کے اندر انبیاء کا مقام سب سے اونچا ہے اچھے لوگوں میں، اور انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلے، ان کی شریعت کی اتباع کرے، جو ان کے ساتھی تھے، صحابی تھے، تابعی تھے، یہ اس کے بعد سب سے اچھے اور افضل لوگ ہیں۔ اسی کے برعکس اس امت میں سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا۔ نبی نہیں تھے، اللہ کی طرف سے نبوت نہیں ملی تھی، لیکن لوگوں کے سامنے کیا ظاہر کیا کہ ہم بھی نبی ہیں۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار اس امت کے سب سے بدترین لوگ ہیں یہ۔ اور ان کے بعد سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ جس طرح وہاں پر انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ جو انبیاء کے وارث ہیں۔ یہاں پر بدترین لوگوں میں سب سے کون ہیں؟ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جو علم کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، عالم نہیں ہوتے لیکن علماء کا بھیس اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ سب سے بدترین لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، ان کو داعی، مبلغ، مفتی سمجھنے لگتے ہیں، اور یہ ہر طرح کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں گرچہ علم نہ رہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پہلی صفت ہے نجات پانے والوں کی، خسارہ اٹھانے والے جو لوگ نہیں ہیں، الا الذین آمنوا۔ اس کے بعد کون سا نمبر آتا ہے؟ وعملوا الصالحات۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے علم حاصل کیا۔ یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں سب کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ ہم نے علماء کے سامنے بیٹھا، ایک مدت تک تعلیم حاصل کی، اللہ کے فضل و کرم سے اسی راستے میں گامزن ہے، اسی راستے پر چل رہے ہیں، کیونکہ علم حاصل کرنے کی کوئی مدت حقیقت میں نہیں ہوتی ہے، آخری سانس تک انسان سیکھتے ہی رہتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے شہادت کیا کہتے ہیں، شہادت الفضیلہ مل گئی ہے، فضیلت کی ڈگری مل گئی ہے، اس کے بعد میں عالم ہو گیا اور میرے لیے پڑھنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو وہ حقیقت میں جہالت کی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، یہ حقیقت میں علم کی خوشبو نہیں پایا ہے۔ تو یہ علم نہیں ہے حقیقت میں کہ کوئی سمجھے کہ پڑھنے کا اور سیکھنے کا میرا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد نمبر آتا ہے، یہ نمبر الحمدللہ پہلا، اسی راستے پر ہم گامزن ہیں۔ دوسرا نمبر کیا آتا ہے؟ وعملوا الصالحات، کہ انہوں نے پھر نیک عمل کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس کے بعد عمل کی باری آتی ہے۔ اب ہر کوئی اپنا جائزہ لے کہ اس علم کے مطابق ہمارا عمل کتنا ہے۔ اگر حقیقت میں ہمارا اس علم کے مطابق عمل ہے تو ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جو خسارہ اٹھانے والے میں سے، لیکن اگر عمل ہمارا اس علم کے مطابق نہیں ہے تو معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ یہ دعوت کی دلیل ہے، یہ دلیل ہے دعوت کی۔ آپ نے علم حاصل کیا، الحمدللہ عمل بھی اس کے مطابق کر رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اس علم کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہے، لوگوں کو یہ علم پہنچانا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد خود اس پر عمل کیا لیکن کبھی کسی کو بتایا نہیں، ہمیشہ سب سے پیچھے رہے، تو آپ نے اس علم کے ساتھ ناانصافی کی۔ جس طرح مال نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اسی طرح علم کا معاملہ ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو علم کی دولت سے نوازا ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنا کیا ہے؟ عمل کرنا اور لوگوں کو دین کی تعلیم دینا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر سلف صالحین سے منقول ہے، کہا بعض لوگوں نے سوال کیا کہ ہم طلب علم کے اندر مخلص کیسے بن سکتے ہیں، کیسے پتا چلے کہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس علم کے حاصل کرنے میں ہم مخلص ہیں، ہمارے دل کے اندر اخلاص ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے تم یہ نیت کرو کہ میرے اندر بے شمار شرعی مسائل کے تعلق سے علم نہیں ہے، میں اپنے نفس سے جہالت کو دور کروں گا ان مسائل کو سیکھ کر۔ سب سے پہلے نیت کرو، اور یہ نیت کرنا آسان ہے یا نہیں ہے؟ یہ بالکل آسان ہے۔ دوسرے نمبر پر جو علم میں نے سیکھا ہے اس پر عمل کروں گا۔ جب تم طلب کر رہے ہو، سیکھ رہے ہو علم کو، تو اس وقت کیا نیت کرو
کہ اس علم کو سیکھ کر میں اپنے نفس سے جہالت کو دور کروں گا، اور پھر جب جہالت دور ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے، تم نے اس علم کو سیکھا تو اس پر عمل بھی کرو۔ اگر آپ اس علم کے مطابق عمل کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ مخلص ہیں۔ تیسرے نمبر پر کیا کہا؟ اس کے بعد دوسرے جو جاہل ہیں، شرعی مسائل کے تعلق سے لا علم ہے، انہیں ان مسائل کی جانکاری دو، دوسروں سے جہالت کو دور کرو۔ یہ تیسرا مرتبہ ہے۔ اور چوتھا مرتبہ ہے کہ اس علم کی حفاظت کرو۔ ایسا نہیں کہ ہم نے پڑھ لیا تھا، الحمدللہ پڑھنے کے زمانے میں بہت زیادہ مراجعہ کرتے تھے، تکرار کرتے تھے، لیکن جب ڈگری مل گئی تو اب اس کے بعد اس علم کو ہم نے بھلا دیا، اس کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں، نہ عمل کا تعلق، نہ دعوت کا تعلق، اور نہ تکرار اور مراجعے کا تعلق، اس کی حفاظت کا کوئی اہتمام۔ چوتھے نمبر پر انہوں نے کیا کہا؟ صیانتہ، اس علم کی حفاظت کرنا۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ اگر ایک زمانے میں ہم نے اس علم کو حاصل کیا ہے اور آج اس سے دور ہو چکے ہیں تو اس کے ساتھ پھر دوبارہ جڑ جائیں، جو چیزیں آپ نے پڑھی ان کا مراجعہ کریں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج انٹرنیٹ کے زمانے میں دور دراز کے علاقوں میں موجود کبار علماء سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کوئی عالم دین سعودی عرب کے اندر ہے، ہم وہاں سفر نہیں کر سکتے، ان کے پاس جا کر بیٹھ نہیں سکتے پڑھنے کے لیے، لیکن چاہیں تو آپ یہیں سے ان کے علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں بے شمار ایسے طلبہ علم کو اور بے شمار ایسے مدرسین کو جو کہیں پڑھا بھی رہے ہیں اور وہ التزام کے ساتھ کبار علماء کے جو سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں ان کے درس میں شرکت کرتے ہیں آج بھی۔ ابھی میں 2 ہفتہ پہلے جب گھر آیا تھا ملے وہ احباب جو مجھ سے استفسار کرتے رہتے تھے، میں نے پوچھا ان سے کہ کیا حال ہے ابھی ان دروس کا، تو انہوں نے بتایا کہ استمرار کے ساتھ الحمدللہ بھی چل رہا ہے، وہ جاری ہے۔ تو اس طرح علم کا سلسلہ آپ کا جاری رہے، علم کے ساتھ جڑے رہے، کبار مشائخ کے درس میں بیٹھیں، یہ نہ سمجھیں کہ الحمدللہ ہم فارغ ہو چکے ہیں اب ہمیں اور زیادہ کسی دوسرے کے درس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو احباب مدینہ اور مکہ کا سفر کیے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ وہاں جب مشائخ کے دروس ہوتے ہیں تو ان کے دروس میں جس طرح طلبہ بیٹھتے ہیں اسی طرح یونیورسٹی کے اندر جو پروفیسر ہے خود پڑھا رہے ہیں، وہ خود دکتور ہیں لیکن وہ بھی آ کر درس میں بیٹھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس درس سے ہمیں کوئی چیز پتہ چل جائے جس کا ہمیں پہلے علم نہیں تھا، کم از کم اتنا تو ہوگا کہ جن کا ہم پہلے سے علم رکھتے تھے ان کا اعادہ ہو جائے گا، تکرار ہو جائے گی، اور اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے ایسی مجلسوں پر، تو کم از کم اس کے ہم حقدار ہو جائیں گے، یا اس کے ہم کیا کہتے ہیں اس برکت کے اندر ہم شرکت کر لیں گے۔ اس مقصد سے وہ بیٹھتے ہیں ان دروس میں اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کے، علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمت دی ہے، ہم چاہے تو یہیں سے بیٹھ کر علامہ البانی رحمہ اللہ، علامہ محمد بن امان الجامی رحمہ اللہ، شیخ صالح الفوزان، علامہ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ، ان تمام علماء کے، کبار علماء کے دروس الحمدللہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں شیخ ابو زید ضمیر کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ ان کا پہلے تعلق شرعی علم کے ساتھ نہیں تھا، وہ حقیقت میں کمپیوٹر انجینئر غالباً ہے، اصل میں وہ کمپیوٹر انجینئر ہے، لیکن انہوں نے اس علم کو پہلے حاصل کرنے کی کوشش کی اصل مصادر سے، جو سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ علماء کے پاس، جیسے کہ ابھی میں نے کہا نا کہ کتابوں سے رٹنے سے کوئی عالم دین نہیں بنتا، اور علماء کرام ایسے لوگوں سے تحذیر کرتے تھے جو کتابوں سے عالم بننے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ علم کن سے حاصل کیا جائے گا؟ علماء سے حاصل کیا جائے گا، ان کے دروس میں بیٹھ کر۔ تو شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ سے تفصیلاً میں نے اس چیز کو پوچھا کہ آپ نے ایک دوسرے میدان سے اس میدان میں آ کر اس قدر اثر و رسوخ کیسے پیدا کیا؟ الحمدللہ شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ راسخ فی العلم ہے، ان کے ساتھ بے شمار مجلسوں میں بیٹھنے کی وجہ سے بعض احباب جو بیٹھتے ہیں سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جامعہ اسلامیہ کے اندر، دراسات اولیاء کے اندر، ماجسٹر دکتورا کے اندر پڑھنے والے بچوں کے پاس بھی وہ رسوخ نہیں ہوتا جو شیخ ابو زید ضمیر کے پاس ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ رسوخ آپ نے کہاں سے پیدا کیا؟ تو شیخ نے جو جواب دیا اس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ شیخ نے کہا
کہ سب سے پہلے میں نے علامہ البانی رحمہ اللہ سے یعنی ابتدائی معلومات حاصل کرنے کے بعد، تاکہ تھوڑی بہت عربی سمجھنے میں آ جائے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے یقین ہے کہ تھوڑی سی مدت میں عربی درس کو بغیر کسی ترجمے کے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تھوڑے سے دنوں کی محنت کی ضرورت ہے، مہینہ 2 مہینہ کے بعد آپ بالکل سمجھنے لگیں گے۔ سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بولنے میں پریشانی ہو سکتی ہے اور واقعی ہوتی بھی ہے، لیکن سمجھنے میں کوئی خاص پریشانی آپ کو نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے مدرسے کی زندگی میں 8 سال کی مدت گزارا ہے تو عربی کتابوں سے اتنے زمانوں تک آپ کا تعلق رہا ہے، آپ کو سمجھنے میں انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی۔ شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ نے کہا کہ ابتدائی معلومات حاصل کر لینے کے بعد میں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کو اپنا مدرس بنایا کہ شیخ البانی سے سب سے پہلے مجھے علم حاصل کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ کے اندر سینکڑوں دروس شیخ کے موجود ہیں۔ شیخ نے کہا کہ تقریباً میں نے تمام دروس کو، جو ایک کیسٹ تقریباً گھنٹے کی ہے، 2 گھنٹے کی ہے، 1.5 گھنٹے کی ہے، اس طرح کی سینکڑوں کیسٹیں میں نے سنی، اور اس طرح شیخ سے میں نے علم حاصل کرتا رہا۔ ظاہر سی بات ہے کہ علامہ البانی سے کوئی پڑھے اور اس طرح ان کے علم کو اپنے اندر جمع کرنے کی کوشش کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے علم کا حال کیا ہوگا۔ تو اس طرح اگر کوئی شخص چاہے تو آج اس دور میں کبار مشائخ کے ساتھ جڑ سکتا ہے، ان کے درس میں بیٹھ کر علم حاصل کر سکتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کے دروس ہوتے تھے، اور بعض طلبہ جب آن لائن کورونا کے زمانے میں درس ہوتا تھا تو اس وقت بعض طلبہ کے سوالات آتے تھے اسی اس میں لنک پر جو درس چل رہا ہوتا، تو بعض طلبہ کہتے کہ آپ کا درس جس وقت شروع ہوتا ہے ہمارے یہاں فجر کی اذان سے تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ پہلے کا وقت ہے، وہ ہم کیا کرتے ہیں یا تو عشاء کے بعد فوراً سو جاتے ہیں یا پھر جاگ رہے ہوتے ہیں، رات بھر نیند بہت آتی ہے، اس کے باوجود قلم کاپی لے کر بیٹھے رہتے ہیں کہ نہیں شیخ کا درس رات 2 بجے 2:30 بجے شروع ہونے والا ہے، تو اس درس میں ہم شرکت کرتے ہیں۔ اس طرح اب غور کریں کہ وہ کسی دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس طرح مشائخ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک موبائل کے اندر اپلیکیشن ہے، اس اپلیکیشن کو آپ اہل علم ہیں، اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہر کوئی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے اور اسے بیچ بیچ میں ضرور سنتے رہا کریں۔ اس کا نام ہے مفہرس المحاضرات۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نیچے آپ لکھیں گے جیسے پلے اسٹور پر مفہرس المحاضرات، اتنا بہترین اپلیکیشن ہے، ہر عالم دین کے جس کا تعلق علم کے ساتھ ہے، دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہے، امامت و خطابت کے ساتھ ہے، اس کے پاس یہ اپلیکیشن ہونا چاہیے۔ دوسرے بہت سارے اپلیکیشن ہمارے پاس ہوتے ہیں لیکن علم کے اپلیکیشن بہت کم ہوتے ہیں۔ اپنے پاس یہ رکھیں، اس کو کلک کریں، آپ دیکھیں گے کہ کن کے دروس موجود ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کے اکثر و بیشتر دروس آپ اس اپلیکیشن کے اندر پالیں گے۔ شیخ محمد مختار الشنقیطی حفظہ رحمہ اللہ کے دروس، شیخ صالح الفوزان، شیخ عبد المحسن العباد، شیخ صالح آل شیخ، شیخ ابن عثیمین، شیخ ابن باز، شیخ امان الجامی، اور بے شمار دروس ہیں، شیخ زید المدخلی، شیخ محمد بن ہادی المدخلی، عبدالعزیز الراجحی، شیخ ربیع المدخلی، شیخ صالح السحیمی، شیخ عبید الجابری، شیخ فرکوس، شیخ عبداللہ البخاری، شیخ ابراہیم الرحیلی، اس طرح بے شمار علماء اکرام ہیں جن کے دروس اس اپلیکیشن کے اندر موجود ہیں۔ آپ کلک کریں استاد کے نام پر، ان کے تمام دروس آ جائیں گے، بلکہ عناوین کے ساتھ۔ مثلا 1 گھنٹے کا کوئی درس ہے اور اس درس میں انہوں نے مان لیجیے کہ 10 الگ الگ موضوعات پر گفتگو کی ہے، تو عنوان کے ساتھ اس میں الگ الگ اس کو کلپس کو الگ کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے صرف عنوان پر ہی کریں، وہاں سے وہ شروع ہو جائے گا۔ مثلا 45 منٹ کے بعد سے وہاں پر شیخ نے گفتگو کرنا شروع کی ہے، وہ فوراً 45 منٹ کے بعد پہنچ جائے گا اور وہی آپ کو حصہ سنائے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو بہترین اپلیکیشن ہے، اس طرح آپ چاہیں تو یہاں سے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو علم کا راستہ کبھی رکتا نہیں ہے، اس لیے آپ نے علم حاصل کیا، عمل کیا، اب لوگوں کو دینا بھی شروع کریں، دعوت و تبلیغ کے میدان میں آئیں، جو آپ کی استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق، اور ہر ایک کو اپنی حد معلوم ہونی چاہیے، کس طرح کے مسئلے میں مجھے بولنے کی اجازت ہے اور کس طرح کے مسائل پر بولنا میرے لیے مناسب ہے، اس کا علم ہونا چاہیے۔
صحابہ کرام کے تعلق سے آپ پڑھیں، ان کے پاس سوالات آتے اور کیا کرتے، اپنے سے بڑے کسی دوسرے صحابی کے پاس جن کے پاس زیادہ علم ہوتا وہ بھیج دیتے ان کے پاس کہ فلاں کے پاس جا کر آپ اس سوال کا جواب لے لیں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ایسا نہیں ہوتا، ہر کوئی تیار رہتا ہے جواب دینے کے لیے، بلکہ جن کے پاس سب سے کم علم ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ علماء خاموش ہو جائے تو وہ سب سے پہلے بڑھتا ہے کہ مجھے تو اس سوال کا جواب معلوم تھا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اب غور کریں اس صحابی کا قصہ جو مکہ میں تھے ابھی، اور ایک خاتون آ کر کہتی ہے کہ میں نے آپ کو اور آپ کی اہلیہ دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے، کیا وہ صحابی اکیلے مکہ میں تھے؟ ان کے علاوہ کوئی دوسرا مکہ میں نہیں تھا؟ اور بھی دوسرے صحابہ کرام مکہ میں تھے، ابھی تمام صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ آ نہیں چکے تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام، یہاں تک کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ آخری وقت میں انہوں نے ہجرت کیا تھا۔ بہت سارے مستضعفین تھے جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے المستضعفین والنساء کے تعلق سے، کہ بہت سارے لوگ فوراً اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت نہیں کر سکے۔ تو یہ صحابی رسول ابھی بھی مکہ میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی دوسرے صحابہ کرام ہیں۔ ایک خاتون آ کر کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کو اور آپ کی بیوی کو دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فوراً مکہ سے مدینے تک کا سفر کیا اور اللہ کے رسول سے اگر ڈائریکٹ اس سوال کا حل پوچھا۔ آج ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ خود ہی حل کر، میں بھی صحابی ہوں، میرے پاس بھی علم ہے، مدرسے کی ڈگری تو میرے پاس بھی ہے، مفتی میں بھی ہوں، فوراً خود ہی فتویٰ دے لیتا۔ زیادہ سے زیادہ اپنے آس پاس کے دو چار لوگوں سے پوچھ لیتا اور عمل کر لیتا۔ گرچہ شک و شبہ ہو، اس طرح کوئی سفر کرتا ہے آج کل علم کے لیے، کسی ایک مسئلے کی جانکاری کے لیے؟ کیا ہمارے سلف صالحین کے قصوں میں ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے؟ اس صحابی نے فوراً مدینے تک کا سفر کیا۔ اگر ظاہراً کتاب و سنت کو جیسے آج لوگ کرتے ہیں نا، انٹرنیٹ میں فوراً سوال داخل کیا اور جو جواب ملا فوراً عمل کر لیا۔ آج انٹرنیٹ سب سے بڑا مفتی بنا ہوا ہے، گوگل سب سے بڑا مفتی ہے، اور انٹرنیٹ اور گوگل کو دیکھ کر لوگ مفتی بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اگر ظاہری نصوص کو دیکھا ہوتا اور اس مسئلے کا حل کیا ہوتا تو کیا کہتے کہ گواہی کے لیے کتنے لوگوں کی گواہی کی ضرورت ہے؟ کسی مسئلے پر فیصلہ کرنا ہو کتنے لوگوں کی گواہی کی ضرورت ہے بتائیں؟ 2 لوگوں کی گواہی کی ضرورت ہے۔ اگر گواہی دینے والا ایک ہو تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون ہو تو 2 خاتون ایک مرد کے بالمقابل، مثلا کوئی ایک مرد آیا اور ایک خاتون آئی، کیا دونوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا؟ نہیں، طلب کیا جائے گا کہ ایک اور خاتون کو آپ لائیں، اس لیے کہ 2 خاتون ایک مرد کے بالمقابل ہوگا، 2 خاتون کی تعداد ایک مرد کے بالمقابل ہوگی، اس لیے یہاں پر صرف ایک خاتون ہے گواہی دینے والی، مرد ہے ہی نہیں، اور خاتون بھی کتنی؟ صرف ایک۔ اگر ظاہر نصوص کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہوتا تو کہتا کہ آپ کی گواہی تو معتبر نہیں ہے شرعی اصول کے مطابق، اس لیے آپ کی گواہی کو میں قبول نہیں کرتا، اپنی اسی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ سب سے بڑے عالم موجود ہیں، گرچہ سفر کرنا پڑے 500 کلومیٹر۔ اس زمانے میں راستے آج کی طرح ہموار نہیں تھے، کئی دن لگ جاتے سفر کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے یہ مشقت برداشت کی، اللہ کے رسول کے پاس گئے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کیف وقد قیل، جب ایک خاتون خود اپنے بارے میں گواہی دے رہی ہے کہ میں نے خود دودھ پلایا ہے تو کیسے آپ اس بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ فوراً اس صحابی نے اس خاتون کو طلاق دے دی۔ غور کریں کہ آج انٹرنیٹ اور گوگل سے پوچھا ہوتا اس نے جواب تو اسی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا، لیکن عالم دین کے پاس جانے کے بعد ایک عالم کے پاس جو نظر ہوتی ہے ایک عام شخص کے پاس وہ نظر کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ مسئلے کی سنگینی کا علم ایک عام شخص کے پاس جو علم کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقت میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ کسی مسئلے میں جب انہیں زبان کھولنی ہو تو ان کا دل کانپ رہا ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کے پاس کوئی سوال لے کر آتا، اپنے سے بڑے صحابی کی طرف احالہ کر دیتے، ان کے پاس پوچھو
اس طرح گھومتے 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 پہلے صحابے کے پاس آ جاتے. جب مجبور ہو کر انہیں جواب دینا پڑتا تو کیا کہتے کہ ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا. جواب دینے کے بعد کہتے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شاید کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی کہا تھا. ڈرتے ڈرتے جواب دیتے. اللہ کے فضل و کرم سے ہر زمانے میں علماء حق موجود رہے ہیں. آج بھی بے شمار علماء موجود ہیں, لیکن دنیاوی معاملات میں جس طرح لوگ ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں, اگر بچہ بیمار ہو جائے اور پتا چلے کہ اس مرض کی بیماری فلاں ڈاکٹر بہترین علاج اس کا کرتا ہے اور وہ بہت دور رہتے ہیں, کلکتہ میں رہتے ہیں, تو رات کو جا کے ٹرین پکڑیں گے تاکہ صبح ان سے سب سے پہلے جا کر مل سکے. وہاں پر اور بھی بہت سارے ڈاکٹرز موجود ہیں, کسی دوسرے کو نہیں دکھائے گا, اسی کے پاس دکھانا ہے. گرچہ بھیڑ ہو, ایک دن رہنا پڑے تب انتظار کرے گا, نہیں انہی کے پاس دکھانا ہے. اس طرح کا اہتمام دینی معاملے میں ہم کرتے ہیں؟ کوئی کرتا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ شریعت سب سے سستی چیز ہے, اس کی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ضرورت ہے کہ ان مسائل کو, جس کی پیشین گوئی, جس فتنے کی پیشین گوئی اللہ کے رسول نے کی تھی, سلف صالحین نے ہمیشہ ہر زمانے میں جس کی تحذیر کی تھی, اور ایک دو نصوص نہیں ہے, اور یہ کوئی مختلفی مسئلہ نہیں ہے جس میں آپ کہہ سکیں کہ گنجائش نکل سکتی ہے. ہر زمانے میں متفق علیہ مسئلہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا جو حقیقت میں خود اہل علم میں سے نہ ہو. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ایسے لوگوں کو اسٹیج دیا جاتا ہے, مفتی بنا کر پیش کیا جاتا ہے, داعی بنا کر پیش کیا جاتا ہے, ایسے لوگوں کی پیٹھ تھپ تھپائی جاتی ہے. یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے, خصوصاً اگر اہل علم میں سے کوئی ان کی تائید کرے تو یہ اور زیادہ افسوسناک بات ہے. اس لیے میرے بھائیوں, آپ کے اوپر جو اللہ رب العالمین نے ذمہ داری عائد کی ہے, اس ذمہ داری کو سمجھیے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ نے یہ ذمہ داری ادا نہ کی تو جس طرح دوسری نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا, لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, تو اس نعمت کے بارے میں بھی ضرور پوچھا جائے گا. اس لیے اس نعمت کے بارے میں ہمارا جواب کیا ہوگا, ہمیں اس کی تیاری اسی وقت کرنی چاہیے. تھوڑا پانی ملے گا. دے دیجیے اس کو, کوئی مسئلہ نہیں. کوئی مسئلہ نہیں. ہماری دعوت کا طریقہ کار کیا ہو, اس کا بھی ہمیں حد درجہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. شریعت کے تمام مسائل یکساں نہیں ہیں, اور تمام مسائل کی اہمیت ایک طرح کی نہیں ہے. بے شمار مسائل ایسے ہیں جن کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. جس طرح ایک عالم دین کے لیے ضروری ہے, اسی طرح ایک عام شخص کے لیے بھی ضروری ہے. مثلا جو قبر کے سوال ہیں, کیا اس سوال کا جواب معلوم ہونا صرف عالم دین کے لیے ضروری ہے؟ ایک عام شخص کے لیے بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح ایک عالم دین کے لیے ضروری ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ آج کل آپ کو معاشرے کے اندر بے شمار ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے پاس شریعت کا بنیاد علم نہیں ہے. بنیاد علم نہیں ہے, گرچہ ان کے پاس بعض مختلف مسائل کا علم رہے. آپ مختلف مسائل کے سلسلے میں ان سے پوچھ لیں, بعض مختلف مسائل کا وہ جواب دے دیں گے. لیکن آپ ان سے پوچھیں ایمان باللہ کا کیا معنی ہے, اللہ رب العالمین پر ہم ایمان کیسے رکھیں, اس کے متعلق کم از کم کتنا علم حاصل کرنا ایک عام شخص کے لیے بھی ضروری ہے تاکہ وہ مسلمان باقی رہ سکے. آپ جا کے انٹرویو لے لیں, کتنے لوگ جواب دے پائیں گے؟ ایمان کے کتنے ارکان ہیں پوچھ لیں, کوشش کریں کبھی پوچھنے کی. جو مسجد کے اندر آتے ہیں ان لوگوں سے, جو نہیں آتے تو اور بدرجہ اولا نہیں جانتے ہوں گے. آدھے لوگوں کو پائیں گے کہ مسئلے کا علم نہیں ہے. ایمان کے کتنے ارکان ہیں اسی کا علم نہیں ہے. اگر کسی نے بتا بھی دیا ایمان بالملائکہ کا کیا معنی ہے, فرشتوں پر ایمان ہمارا کیسا ہو, رسولوں پر ایمان ہمارا کیسا ہو, کتاب اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے, کیسا ہو ہمارا ایمان,
تقدیر پر ایمان لانا کسی کو پوچھ لیں، عام لوگوں کو تو چھوڑ دیں، طلب علم کو جا کر مدرسے میں پوچھ لیں تقدیر کے معاملے میں، مدرسے کے اندر طلب علم میں بہت سارے آپ کو جواب نہیں دے پائیں گے کہ تقدیر پر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ مسائل ایسے ہیں جن کا جاننا صرف علماء کے لیے نہیں بلکہ عام شخص کے لیے بھی ضروری ہے۔ نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، یہ بنیادی مسائل ہیں جن کا علم ہونا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ ایسے مسائل کو کیا کہا جاتا ہے؟ معلوم من الدین بالضرورہ۔ ایسے مسائل کو فقہا کی اصطلاح میں، علماء کی اصطلاح میں معلوم من الدین بالضرورہ کہا جاتا ہے۔ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کوئی یہ کہہ کر بچ نہیں سکتا کہ میں عالم دین نہیں تھا اس لیے مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے، یہ کہہ کر اللہ کے پاس نہیں بچ سکتا۔ وہ پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول کا نام کیا ہے، کہ مجھے پتا نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، جب گزشتہ چھٹی میں تقریباً برہیٹ کانفرنس میں جب میں آیا تھا، شاید 2 ہفتہ یا 3 ہفتہ پہلے کی بات ہے، میرے گھر میں علاقے کے بعد اہل علم آئے جو بعض مدارس میں تدریس کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ کنفرم ہونے کے لیے ان سے پوچھا اور انہوں نے کئی مرتبہ مجھے جواب دیا۔ کیا سوال تھا ان کا؟ کیا مسئلہ لے کر میرے پاس آئے تھے کہ ہمارے گاؤں میں بعض نوجوان ایسے ہیں جو مفتی بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو دین کے مسائل کے بارے میں فتوے دیتے ہیں۔ ان سے ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا نام کیا ہے، تو جواب نہیں دے پائے۔ مفتی صاحب اللہ کے رسول کا نام کیا ہے، جواب نہیں دے پائے۔ مجھے بڑا تعجب ہو کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ میں نے کئی بار پوچھا کہ حقیقت میں اللہ کے رسول کا نام کیا ہے، جواب نہیں دے پائے۔ تو انہوں نے یقین کے ساتھ بالجزم کئی بار مجھے جواب دیا کہ اللہ کے رسول کا نام کیا، جواب نہیں دے پائے۔ اللہ المستعان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مختلفی مسائل جن کا تذکرہ حقیقت میں کلاس روم میں ہونا چاہیے تھا طلبہ کے سامنے، ان مسائل کا بھی انہیں علم ہے، لیکن جن مسائل کے نہ جاننے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں، ان مسائل کا انہیں علم نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا جو دعوت کا طریقہ ہے اس کے اندر خلل ہے۔ ہم نے ان مسائل پر ترکیز کرنے کی کوشش نہیں کی، اگر کی بھی تو بہت ہی محدود پیمانے پر، کبھی کبھی ان مسائل کا تذکرہ ہو جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں اکثر گاؤں میں آ کر روزانہ کوشش کرتا ہوں کم از کم ایک درس ہو، کبھی ایک سے زیادہ بھی ہو جائے، جن مسائل کو، بنیادی مسائل جو ہوتے ہیں جن کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ جب ان مسائل کا بیان کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہم سن رہے ہیں، یہ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا، لیکن اب پتا چل رہا ہے کہ یہ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان مسائل کا بھی ہمیں علم نہ رہے تو ہم مسلمان باقی نہیں رہ سکتے۔ ایک خاتون ہمارے گھر آئی، ہماری پڑوسن ہے، کئی بچوں کی ماں ہے، عمر کا ایک حصہ گزر چکا ہے، 40-45 سال گزر چکا ہے، رمضان میں حالت حیض میں تھی اور روزے کی حالت میں تھی۔ یہ کوئی کسی دوسرے سے سن کر بیان نہیں کر رہا ہوں، خود میرے گھر کی بات ہے۔ میرے گھر کی ایک پڑوسن جو حالت حیض میں تھی اور روزے کی حالت میں تھی، جب ہمارے گھر کی خواتین نے کہا کہ تو روزہ تو جائز ہی نہیں ہے اس حالت میں، کیسے آپ نے روزہ رکھ لیا؟ انہوں نے کہا کہ ہر سال میں نے اسی طرح رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی عمر گرچہ 50 سال ہو چکی ہے، 40 سال ہو چکی ہے، 30 سال 35 سال ہو چکی ہے، کبھی 30 سال میں ایک مرتبہ بھی اس کے کان میں فتویٰ نہیں گیا تھا، یہ مسئلہ نہیں گیا تھا، کبھی بیان کرنے کی علماء نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو عام مسائل ہیں، تو ہر کوئی جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دعوت کن چیزوں کی دینی ہے، کون سی چیزیں اہم ہیں، اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تقدیم الاہم فالاہم، جو سب سے بنیادی مسائل ہیں ان کا اعادہ بار بار کریں، گرچہ آپ اس سے پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اس طرح اتنا زیادہ کریں کہ لوگوں کے ذہن کے اندر راسخ ہو جائے، سورہ فاتحہ کی طرح ان کو یاد ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ 40 سال 50 سال کی عمر گزر چکی ہے اور ابھی تک یہ پتا نہیں کہ حالت حیض میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس خاتون کی کوتاہی سے کہیں زیادہ ہماری کوتاہی ہے۔ جنابت کا طریقہ، غسل جنابت کا کیا طریقہ ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے جس کی ضرورت ہر شخص کو پڑتی ہے۔ غسل جنابت کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا صرف علماء کو پڑتی ہے یا عام لوگوں کو بھی پڑتی ہے؟ ہر کوئی غسل جنابت کرتا ہے۔ اب جا کے پوچھ لیں کہ کتنے لوگوں کو پتا ہے غسل جنابت کا طریقہ؟ آپ اکثر و بیشتر کو پائیں گے کہ پتہ نہیں ہے غسل جنابت کا کیا طریقہ ہے۔
تو ان مسائل کو جو بنیادی مسائل ہیں شریعت کے، جس کے ذریعے ایک شخص اپنے دین کو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں کہ تمہاری وفات کس حالت میں ہو؟ اسلام کی حالت میں ہو، تو کم از کم اپنے آپ کو مسلمان باقی رکھیں۔ کوئی ایسا کام ہم سے تو نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ نواقض اسلام، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ایک پتلی سی کتاب ہے، ایک صفحے کی، فقط ایک صفحے کی ایک کتاب ہے۔ یہاں پر کتنے لوگوں نے کتاب پڑھی ہے بتائیں؟ یہاں تو سب اہل علم ہی ماشاءاللہ۔ نواقض اسلام، ہاتھ اٹھائے، یہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسا یہ نہیں ہے کہ صرف میں ہی بولوں اور آپ سب خاموش رہیں، بلکہ آپس میں الحمدللہ گرچہ ترجمہ ہو، تقریباً کہہ سکتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا یہ 4-5% ہوں گے، 10% بھی اگر اس کو شمار کر لیتے ہیں، یعنی 90% لوگوں نے اس کو نہیں ابھی تک پڑھا ہے۔ گرچہ ایک صفحے کی کتاب ہے لیکن اتنی اہم کتاب ہے، عموماً سعودی عرب کے اندر ابتدائی درجات کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں ان کو بھی یہ پڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک شخص کی عمر اگر 20, 25, 30 سال ہو چکی ہے تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو 20-30 مرتبہ پڑھ لیا ہوگا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر اس کتاب کا، جو ایک صفحے کی کتاب ہے، اعلان ہوا کہ شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ سنیچر کے دن، جو چھٹی رہتی ہے، چھٹی کے دن فجر کی نماز کے بعد اس کتاب کو پڑھائیں گے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں، میرے پاس الحمدللہ اس وقت گاڑی تھی، تو میں نے اپنے بعض ساتھیوں کو کہا کہ میں جانے والا ہوں، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو آپ کے گھر سے اٹھا لوں گا تاکہ مسجد میں وقت سے پہلے ہم پہنچ سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی شریک ہونا چاہتے ہیں درس میں۔ تو سب کو میں نے پہلے کہا کہ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے میں نکلوں گا فجر سے، تاکہ پارکنگ کے لیے بھی جگہ مل جائے اور درس کے لیے بھی آسانی سے جگہ مل جائے۔ جب پہنچا تو دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً یعنی آدھی جگہ پہلے سے فل ہو چکی ہے، یعنی تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے ہی لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فجر کے بعد شیخ یہاں پہ درس شروع کریں گے۔ یہ کون تھے جو آئے تھے پڑھنے کے لیے؟ یا تو ماجسٹر میں پڑھ رہے تھے، دکترا میں پڑھ رہے تھے، اور بے شمار لوگ ایسے تھے جو خود پروفیسر تھے یونیورسٹی کے اندر۔ وہ ایک صفحے کی کتاب جو ابتدائی درجات میں پڑھائی جاتی ہے وہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم داعی ہیں، دوسرے لوگوں کی بات ہی چھوڑ دیں کہ نواقض اسلام کا ان کے پاس کتنا علم ہوگا، ہم مدرسوں کے پروڈکٹ ہیں، فراغت ہو چکی ہے یا پڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے اس کتاب کو دیکھا بھی نہیں۔ یہ کون سے مسائل ہیں؟ نواقض اسلام۔ جس طرح نواقض وضو ہے نا، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن کن چیزوں سے اسلام ٹوٹ جاتا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو یہ افراط و تفریط کی دلیل ہے کہ بعض ایسے مسائل ہم اتنا زیادہ اس کا سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، اپنی تقریروں میں، اپنے اجلاس میں تذکرہ کرتے ہیں جو حقیقت میں مختلف فی مسائل ہیں، اور ان کا تذکرہ کلاس روم کے اندر یا اہل علم کے درمیان ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم اپنے خطبوں میں اور عوامی مجلسوں میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ ان کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، تعلیم لوگوں کو دینی چاہیے، لیکن ان سے کہیں زیادہ اہم یہ مسائل ہیں جس سے اسلام کے اندر کم از کم ہم باقی تو رہ سکے، کہیں ہمارا اسلام تو ٹوٹ نہیں رہا۔ جس طرح وضو کی حفاظت ہم کرتے ہیں اور ان مسائل کو سیکھتے ہیں جن سے وضو ٹوٹ جائے، اس طرح وہ مسائل، وہ اعمال جس سے ہمارا اسلام ٹوٹ سکتا ہے، جو ناقض اسلام ہے، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا اسی طرح ضروری ہے۔ تو یہ ہے تقدیم الاہم فالاہم، کہ کن چیزوں کا ہمیں کرنا ہے، تذکرہ کرنا ہے لوگوں کے سامنے، اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے بڑے بڑے جلسوں، کانفرنسوں کی افادیت اپنی جگہ مسلم ہے، اس کے خاص فوائد حاصل ہوتے ہیں، خصوصاً اس ملک کے اندر جہاں پر غیر مسلموں کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے، اسلامی ہیبت بیٹھتی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہیں اس ملک میں، زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، ان کی بھی چہل پہل ہے، بہت سارے فوائد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک لوگوں کو دین کی تعلیم دینا ہے، لوگوں کو دین سکھانا ہے، تو اس طرح بڑے بڑے کانفرنسوں سے اور بڑے بڑے اجلاس سے حقیقت میں لوگوں کو دین نہیں سکھا سکتا۔ لوگوں کو دین سکھانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد سے اس کی شروعات ہو، بلکہ مکتب سے اس کی شروعات ہو۔ ہر مسجد کے اندر مکتب کا انتظام ہونا چاہیے۔ دوسری چیزوں میں، فالتو کاموں میں ہم لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، اس کا بہترین منظم شکل میں انتظام کریں، ہر گھر سے چندہ ہو اور وہ
مکتب کے لیے اور مسجد کے اندر دروس کے لیے معمولی پیسہ بھی اگر لوگ دیں تو بہترین انداز میں، بلکہ ایک کانفرنس میں، ایک اجلاس عام میں جتنا خرچ ہوتا ہے اسی پیسے سے سال بھر کا آپ انتظام کر سکتے ہیں مسجد کے اندر دعوتی اور یہ دین سکھانے کا سسٹم۔ آپ ایک اچھے سے بہترین سے اہل علم کو رکھیں مسجد کے اندر امام کے طور پر اور خطیب کے طور پر، ان کو روزانہ یا کم از کم ہفتے میں 2 دن 3 دن درس کے لیے نماز کے بعد 15 منٹ 10 منٹ کے لیے مکلف کریں، اور مہینے کے اندر ایک اجتماع رکھیں جس میں گاؤں کے تمام لوگوں کی حاضری ضروری ہو۔ اس طرح جماعت کے اندر فیصلہ کریں کہ اس اجتماع میں حاضر رہنا، اللہ کہ کسی کے پاس بہت زیادہ شرعی عذر ہو، کوئی گھر میں بیمار ہو، اسپتال میں ہو، الگ بات ہے، لیکن اس دن حاضر ہونا ضروری ہے ہر ایک کے لیے۔ اور کسی اچھے عالم دین کا جو آ کے منورنجن کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا نہیں، جن کے پاس حقیقت میں شریعت کا علم ہے، گرچہ زبان کے اندر اوچر زبان نہ ہو لیکن شریعت کا جن کے پاس علم ہے، ان کو بلائیں اور مغرب سے لے کر عشاء تک فقط مسجد کے اندر درس رکھیں۔ الگ سے اسٹیج سجانے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہ ہو، مائکنگ کے لیے ضرورت نہ ہو، لائٹنگ کے لیے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ مسجد کا مائک کافی ہو اور ایک ٹیبل اور ایک کرسی کافی ہو، اور زیادہ سے زیادہ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ریکارڈنگ کر لیں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، یا خود آپ اس درس کو بعد میں سننا چاہیں اسے سن سکیں۔ اس میں معمولی خرچ پر زیادہ سے زیادہ ایک خطیب کو آپ باہر سے بلائیں گے تو ان کی ضیافت کرنی پڑے گی، ہو سکتا ہے کہ گاؤں میں کسی کوئی ذمہ داری لے لے کہ اس ہفتے میں، اس مہینے میں میں کروں گا، اس مہینے میں میں کروں گا۔ معمولی خرچے پر خطیب کا خرچ جو ہوتا ہے اس خرچے پر آپ بہترین انداز میں یہ جزاکم اللہ خیر۔ تو اس طرح آپ انتظام کریں، اس سے جو گاؤں کے اندر دینی رجحان پیدا ہوگا ان جلسوں کے اندر آپ کو پیدا نہیں کر سکتے۔ کم از کم لوگ مسلمان ہو کر مریں گے، دین سے خارج تو نہیں ہوں گے، کم از کم ان بنیادی مسائل کو انہیں علم ہوگا۔ جب بار بار تذکرہ کیا جائے گا تو اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ موجودہ دور میں جو فتنے ہیں، آپ اہل علم ہیں، آپ کو ان کی جانکاری ہونی چاہیے کہ اس زمانے میں اہل سنت والجماعت، سلفیت، اہل حدیثیت کن فتنوں سے جھوج رہی ہے، کن فتنوں سے ان کا مقابلہ ہے۔ ہر زمانے میں فتنے رہے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں، امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں، اس سے پہلے صحابہ اکرام کے زمانے میں، قدریہ کا فرقہ صحابہ اکرام کے زمانے میں ظاہر ہو چکا تھا، روافض کا فرقہ صحابہ اکرام کے زمانے میں ظاہر ہو چکا تھا، خوارج کا فرقہ صحابہ اکرام کے زمانے میں ظاہر ہو چکا تھا، جہمیہ کا فرقہ تابعین کے زمانے میں ظاہر ہو چکا تھا۔ ہر زمانے میں اس طرح کے فتنوں سے مسلمانوں کا سامنا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے؟ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں قیامت تک ایک جماعت ہمیشہ اس بات پر قائم رہے گی جو حق پر ہوگی، لا یضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، دوسرے لوگ مخالفت کریں گے لیکن ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اللہ کے فضل سے آج بھی یہ جماعت باقی ہے، اہل حدیث جماعت کی شکل میں۔ ہم یہ شرف سمجھتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں کہ سلف صالحین کا جو منہج تھا ہمارا منہج وہی ہے۔ اگر کوئی شخص، جس طرح ہم دوسرے لوگ اپنے کسی خاص شخص کی طرف انتساب کرتے ہیں، تمام لوگوں سے نسبت ہماری ختم کر لیں، صرف اللہ کے رسول سے، صحابہ سے ہماری نسبت باقی رکھیں، کافی ہمارے لیے۔ ہم کسی شخص کی طرف دعوت نہیں دیتے، کتاب و سنت کو سلف صالحین کے منہج پر سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو جو فتنے ہر زمانے میں رہے تھے اور علماء نے جس طرح مقابلہ کیا تھا، ضرورت ہے کہ ہم بھی ان فتنوں کا اسی طرح مقابلہ کرنے کے لیے پہلے علمی طور پر تیار ہو۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا، علم سب سے پہلے ضروری ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں کون سے فتنے ہیں؟ جماعت اسلامی کا فتنہ، اخوانیت کا فتنہ، جو سابقہ گمراہ فرقے گزر چکے، جن کے اندر بڑی بڑی گمراہیاں تھی، جن کی وجہ سے ان کو گمراہ فرقہ شمار کیا گیا، ان تمام گمراہ فرقوں کی گمراہیاں اس جماعت کے اندر، اخوانیت کے اندر، جماعت اسلامی کے اندر جمع ہو گئی ہے۔ اور یہ جماعت ہر ایک کو معاف کر سکتی ہے سوائے اہل حدیثوں کی، سوائے سلفیوں کو۔ سب سے سخت مقابلہ اس جماعت کا کن کے ساتھ ہے؟ وہ سلفیوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کریں کہ سلف صالحین کے منہج سے ان کا جھگڑا کن چیزوں پر ہے، کن مسائل کے تعلق سے ہے۔ پہلے علمی طور پر مضبوط بنی، اور اس کے بعد
ان فتنوں سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں. سب سے پہلے آپ خود بچیں گے اور پھر لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں. اسی طرح اسکول کالج کے بہت سارے بچے, میرے بعض رشتہ دار جو پڑھ رہے تھے, انہوں نے خود بیان کیا کہ ان کے پاس بھی یہ لوگ آئے تھے. شکیل بن حنیف کا فتنہ سنا آپ لوگوں نے؟ اسکول کالج کے طلبہ اچھی طرح جانتے ہوں گے. وہاں پر باضابطہ گینگ بنا کر وہ لوگ حاضر ہوتے ہیں اور ان کا برین واش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور پر ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں. تو اس کے تعلق سے ہمیں علم ہونا چاہیے اور اپنے نہالوں کی حفاظت کرنی چاہیے. مولانا وحید الدین خان کا یہ فتنہ اور ان کی یہ فکر, اسی طرح سر سید احمد خان, انکار سنت, بلکہ ہر چیز کا انکار ان کے یہاں ہے. فرشتوں کا انکار, جنت و جہنم میں انکار, قبر کے عذاب کا انکار, سور پھونکنے کا انکار, معجزات کا انکار, ہر چیز کا انکار آپ پائیں گے. جو ایمان کے بنیادی اراکین میں سے ان چیزوں کا انکار انہوں نے کیا ہے, اور بے شمار لوگ انہی کے آج گرویدہ بنے ہوئے ہیں. انکار سنت وہیں سے آیا ہے, جو بر صغیر کے اندر اکثر و بیشتر جو ہے یہ سب ان کے شاگرد ہیں. مولانا مودودی ہو, امین حسن اسرائی ہو, حمید الدین فرائی ہو, یہ تمام کے تمام لوگ انہی کے شاگرد ہیں, چلے چپاٹے ہیں, انہی سے اخذ کیا ہے. تو ان فتنوں کے تعلق سے, انکار سنت کا جو فتنہ ہے, اس تعلق سے, ان فتنوں کے تعلق سے آپ کو, اسی طرح بردرس کا فتنہ جو ہے جس کے بارے میں میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا, اس کے بارے میں جاننے کی اور خود اپنے آپ کو بچانے اور دوسروں کو بچانے کی ضرورت ہے. ایک اور اہم چیز, اور اسی کے ساتھ میں ختم کروں گا, وقت بھی ختم ہو چکا. ہمارے بہت سارے بچے آج کانوینٹ اسکولوں میں جاتے ہیں, عیسائی مشنریوں میں جاتے نہیں جاتے ہیں, خصوصاً جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں جاتے ہیں. یہ بچے جا کر وہاں پر سب سے پہلے کس چیز کو کھوتے ہیں؟ غیر شعوری طور پر اپنے دین کو پہلے سب سے پہلے کھوتے ہیں. تعلیم کے نام پر اپنے بچوں کو ہم نصرانیت سکھا رہے ہوتے ہیں ان اسکولوں میں. اسی طرح سنتھال کا علاقہ ہے, یہ ہمارے آس پاس سنتھالی قوم موجود ہے, تو ان کے تعلق سے بھی صحیح دعوت پہنچانے کی ہمیں ضرورت ہے. آج کل نصرانی گروہ جو ہیں, وہ جماعتیں حد درجہ سرگرم ہیں ان کے درمیان دعوت کے سلسلے میں. یہاں تک کہ شیخ عبد المعید صاحب جو مرکز السلام کے مدرس ہیں, جب وہ اپنا لکھ رہے تھے ماجسٹر کا مقالہ, تو اس وقت بیان کر رہے تھے کہ سنتھالی زبان میں نصرانیوں نے ڈکشنری تیار کر دی ہے. اب غور کریں کہ ان کی زبان انگریزی ہے, دوسرے ملک سے آئے ہیں اور سنتھالی زبان میں آ کر وہ ڈکشنری تیار کر دی ہے. کس لیے؟ تاکہ اپنے لوگوں کو یہ زبان سکھائی جائے اور نصرانیت یہاں پھیلائی جا سکے. لیکن ہمیں اس سے غافل ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ جو جتنا کر سکے, ضرور نہیں کہ ہر کوئی اس میدان میں لگ جائے, یہ ممکن نہیں ہے, لیکن فرض کفایہ ادا ہو جائے. اگر کوئی ایک بندہ, دو بندہ بھی اگر کر لے تو کم از کم اللہ رب العالمین کے پاس ہم معذور ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے, ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے, اسے بحسن و خوبی پورا کرنے کی, ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین اس علم کو ہمارے لیے حجت بنائے, ہمارے خلاف حجت نہ بنائے. اس علم کے مطابق سب سے پہلے خود ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی طرف دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے راستے میں جو مصائب اور مشکلات پیش آئیں ان پر ہمیں صبر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو اور نبیین, صدیقین, شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. جزاکم اللہ.